میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ وہ کہانی ہے شیر اور خرگوش کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں شیر رہا کرتا تھا۔ وہ پورے جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ کی طرح پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے تمام جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے اور اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر بڑی مشکل سے دوچار رہنے لگے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک جگہ جمع ہوئے اور مل کر شیر کے شر سے بچنے کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک جانور نے کہا، میرا خیال ہے کہ روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ہم خود ایک ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح شیر روزانہ کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اس جانور کے مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے اور ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے اپنی باری آنے تک ہم اطمینان و سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد خود گیدڑ نے شیر کو یہ ساری بات بتائی۔ گیدڑ کی باتیں سن شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو۔ اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے حامی بھر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن یہ بات ایک ایک جانور بلا ناغہ اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگے اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی گفا کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل جا کر من چاہے جانور کو مار کر کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی اور اس کا ایک واجب سبب ہے، میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیے اور اس کے بعد آرام سے مجھے مار کر کھا لیں۔ شیر نے پھر غصے سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، تم ہمارے بادشاہ سلامت کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تب اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سب بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر مجھے دبانے لگا۔ بادشاہ سلامت، اسی لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ سن کر شیر غصے سے کہنے لگا، چلو چلتے ہیں، میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کے اندر دیکھیے، وہ آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے۔ شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھانکنے لگا اور غصے سے دھاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے بھی شیر دھاڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیے اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے نیچے دکھا رہا ہے۔ خرگوش یہ کہہ کر شیر کو جوش دلانے لگا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے سے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا کنویں سے نہیں نکل پایا اور کنویں میں دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی۔ شیر اور چوہا۔ دور کسی جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ ایک دن شیر جنگل میں گھوم رہا تھا اور ایک درخت کے پاس آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا اور اسے وہاں نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ وہیں ایک شریر چوہا بھی رہتا تھا۔ وہ شیر کے پاس آیا
शेर की पीठ पर चढ़कर खेलने लगा। कभी कमर पर दौड़ता तो कभी उसकी दुम पर फिसलता। खेलते खेलते चूहा शेर की कमर पर कूदने लगा। इतने में अचानक शेर जाग गया और गुस्से से धाड़कर कहता है, तुम ये क्या हरकत कर रहे थे? तुमने मेरे आराम में खलल डाली है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूहा बेचारा सहमा हुआ शेर के सामने खड़ा हो गया और रोकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज आप मुझे छोड़कर मुझ पर एहसान कर दें। मुझे अगर मौका मिला तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर शेर हंसने लगा और उसे जाने को कहा और दोबारा सो गया। उसी दिन जंगल में एक शिकारी घूम रहा था जो शेर का शिकार करने की गर्ज से आया था। उसने शेर को सोता देखकर शेर पर जाल फेंक दिया और शेर जाल में फंस गया। शिकारी अपने बाकी साथियों को बुलाने चला गया और शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां पहुंचा और शेर से कहने लगा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और जाल को काटना शुरू कर दिया। चूहे ने पूरा जाल काटकर शेर को आजाद करा दिया और फिर मंजर ये था कि शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और दोनों वहां से चले गए। शेर और लोमड़ी की कहानी। एक घने जंगल में लोमड़ी रहती थी। उसी के पास शेर की गुफा थी। एक दिन लोमड़ी वहां से गुजर रही थी कि उसने देखा कि शेर गधे का गोश्त खा रहा था। उसके मुंह से पानी भर आया। फौरन वो शेर के पास गई और बोली, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। शेर ने कहा, हाँ कहो। तो लोमड़ी ने कहा कि अगर आप इस गोश्त में से आधा उसे दे दें तो वो दोबारा आपके साथ शिकार करने में आपकी मदद करेगी और साथ मिलकर शिकार करेगी। ये सुनकर शेर ने कहा, हाँ ठीक है, खा लो। वो दोनों गोश्त के मज़े लेकर खाने लगे और अगले दिन दोनों दूसरे जंगल में शिकार के लिए निकल गए। वहाँ बहुत सारे भेड़िए घूम रहे थे। शेर बादशाह ने लोमड़ी से कहा, वो देखो, एक भेड़िया इसी तरफ आ रहा है, चलो इनका शिकार करते हैं। और लोमड़ी को छुपने का इशारा किया और खुद भी छुप गया। लोमड़ी ने एक घड़े पर कुछ लकड़ियां रख दी और उन पर घास डाल दिया। शेर छुप गया। वो भेड़िए के सामने आ गई। भेड़िए ने उसे देखा और उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते वो उस गड्ढे में गिर गया। फिर बादशाह ने उस भेड़िए को आ पकड़ा और दोनों ने उस भेड़िए को चीर फाड़ दिया। और फिर बादशाह ने कहा कि इसमें से आधा गोश्त तुम्हारा है और आधा मेरा, चलो मैं इतने में हाथ धोकर आता हूँ। शेर हाथ धोने चला गया और लोमड़ी से कहकर गया कि तुम इसकी हिफाजत करो। एकदम से इतना सारा गोश्त देखकर लोमड़ी के दिल में लालच पैदा हो गई और सारा गोश्त अपने कब्जे में ले लिया। और फिर उसने अपने दोस्त चीते को बुलाकर शेर बादशाह के जुल्म के किस्से सुनाकर उसको मारने की तरकीब दी। वो दोनों नहर पर गए और बादशाह को पानी पीते देखा। चीते ने बादशाह पर एक झपटा मारा और बादशाह को मार दिया। और फिर उसने आयार लोमड़ी को भी अपना पंजा मार कर गिरा दिया और जख्मी कर दिया और उस गोश्त के मज़े लुटाकर अपने रास्ते पर चल दिया। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।